السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، ہمارا الجزء الثانی کا کام مکمل ہو چکا، 10 حدیثیں ہماری پوری ہو چکی۔ اب ہم بڑھتے ہیں الجزء الثالث کی طرف، تیسرے حصے کی طرف، موضوعات مطالعہ کی طرف۔ اس کا ہم نے ایک حصہ، ایک چیپٹر نمبر 1 پڑھ لیا تھا، طہارت والا، طہارت و جسمانی صفائی والا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سبق کی طرف، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ میرے پاس ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 70 ہے، یہاں سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں یونیک نوٹس کی طرف اور اس کے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ صبر اور شکر ایک مسلمان کے ایسے 2 اوصاف ہیں، صبر اور شکر، کہ جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان اوصاف کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، اور پریشانی اور الم بھی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اچھا یہ بھی یاد رکھنے کہ لفظ جو ہے مثبت ہوتا ہے، میم کے اوپر پیش، سا ساکن، با کے اوپر پھر زبر اور تا ساکن۔ اس کو یوں پڑھ لیں کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ یہ ہے، اس لیے میں اس کو عربی حروف تہجی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ مثبت لفظ ہوتا ہے اور لفظ منفی ہوتا ہے، مثبت کے مقابلے میں منفی لفظ ہوتا ہے۔ ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑا دخل ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی بتا دیا کہ روکنا اور برداشت کرنا۔ عموماً یہ سوال آتا ہے، یونیک نوٹس میں آئے بھی گا کہ صبر کا لغوی اصطلاحی معنی بیان کریں، شکر کا لغوی اصطلاحی معنی بیان کریں۔ تو صبر کا لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، جرت، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے کہ یہ وقت گھڑی بھی مجھ پر میرے رب کی طرف سے آئی ہے، تو یہ مجھ پر آزمائش ہے، تو جو ہے اللہ نے جب مجھے نعمت دی ہے اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جو مجھ پر پریشانی آئی ہے، آزمائش آئی ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنے کہ شکر کا لغوی معنی ہے صرف کسی کی تعریف کرنا، کسی کے تعریف کرنا جو ہے، اور اصطلاح کے اندر اس کا معنی یہ بنے گا کہ احسان پر تعریف کرنا۔ لغوی معنی تو مطلقاً تعریف کرنا ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں کیا ہے کہ احسان پر اس کی تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، کیونکہ اللہ کے بے شمار ہم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، بلکہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں، آپ یہ لکھیں گے، ہو سکتے ہیں نہیں لکھیں گے۔ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، مختصر یوں یاد رکھ لیں، شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبان سے شکر ادا کرنا، اور دل سے شکر ادا کرنا، اور اپنے اعضاء سے کام کر کے، عبادت کر کے، اعمال کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زبان کے ذریعے سے قولی شکر کہلاتا ہے، دل کے ذریعے سے قلبی شکر کہلاتا ہے، عمل کے ذریعے سے عملی اور فعلی شکر کہلاتا ہے کہ کام کر کے شکر ادا کرنا۔ تو پہلی قسم ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی قولی شکر، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، یہ ہے قلبی شکر۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ فعلی، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ کی ذات نے مجھے جیسے پابند کیا ہے جس کام کا، میں تو وہی کام کروں گا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لفظ بھی مظاہرہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے، زوئیں اور الف، زوئیں کے اوپر زبر ہے، ہے کے اوپر پھر زبر ہے، مظاہرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ ان کا تلفظ یہی ہوگا۔ مثلا مقابلہ، مقابلہ نہیں پڑھیں گے، با کو یا بے کو ساکن نہیں پڑھیں گے، بلکہ با پہ زبر پڑھیں گے، مقابلہ، مناظرہ، مجادلہ، یہ اس کے ہم چون الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں
اور زیادہ عطا کروں گا۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں، یعنی کیسی قومیں جن کے اندر صبر نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، ثابت قدم نہیں رہ سکتی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بس اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اب تو ہم مر گئے، اب تو پتہ نہیں کیا ہم پر آفت آن پڑی۔ صبر جن سے نہیں ہوتا، ثابت قدم جو نہیں رہ سکتے وہ یہ قومیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تو انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاصبر لحکم ربک، کہ پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد قرار دیا۔ نعم العبد یہ اعراب کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے، تو نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں، چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں بلا چونچرا واویلا نہیں کرنا چاہیے، جو ہے مار دھاڑ نہیں کرنی چاہیے، جو ہے اللہ کے ساتھ کوئی شکوے شکایتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی مجھ سے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے محبوب ہستی تھے، سب سے محبوب، جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا، 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلایا، لیکن ان پر کتنی پریشانیاں آئیں۔ تو اللہ اپنے قریبی بندوں پر، یاد رکھیں کہ مصیبتیں پریشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مصیبت پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ بندے کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم عرف میں کہتے ہیں یہ کتنے پانی میں موجود ہے، یہ میرا کتنا قریبی بندہ ہے، کتنا دل میں ایمان موجود ہے۔ ایک مصیبتیں آزمائشیں پریشانیاں یہ ہوتی ہیں۔ ایک مصیبتیں پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو بندے کے گناہوں کی وجہ سے بندے پر مسلط ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، مثلا بندہ یہ گناہ کا کام کرے گا تو اس پر یہ مصیبت آن پڑے گی۔ تو جب ہم گناہوں سے باز رہ جائیں گے تو وہ مصیبتیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آنی تھی وہ ہم سے ختم ہو جائیں گی، باقی رہ جائیں گی وہ آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہم پر بھیجے گا، اس کی وجہ سے ایمان میں اور چاشنی پیدا ہوگی، ایمان میں اور لطف بڑھے گا، نور ایمان میں اور اضافہ ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، ہر وقت شکر کرنا چاہیے، اور کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہر وقت صبر کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں، یعنی صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والا بھی۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی ٹیکسٹ بک سے، اب ہم چلتے ہیں یونیک نوٹس کی طرف۔ میرے پاس پیج نمبر ہے 129، صبر و شکر ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ دیکھیے سوال نمبر 1، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ یا دوسرا سوال، یعنی کہ سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب ایک ہی ہے۔ جواب، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، پریشانی کے حالات ہیں ان میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھا جائے، گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ صبر میں دل کو گریہ و زاری سے اور زبان کو شکوہ اور شکایت سے روک لیا جاتا ہے۔ صبر میں یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر بھڑاس نکالی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں میں ہی تھا، اللہ نے ساری پریشانیاں معاذ اللہ مجھ پر نازل کر دی ہیں، میں تو اتنا کوئی بڑا گناہ گار نہیں ہوں، میں نے تو کوئی اتنا بڑا گناہ کا کام بھی نہیں کیا کہ مجھ پر اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں، فلاں تو ایسے ہے۔ دل میں بھی ایسا نہ ہو، زبان سے بھی شکوہ شکایت نہ ہو۔ عقل یا شریعت جس چیز سے نفس کو روکیں
اس سے رک جانا بھی صبر ہے۔ البتہ بے بسی و بے کسی اور مجبوری کا نام صبر نہیں ہے کہ بندہ رو دھو کے چپ کر گیا کہ اب کہے یار میں نے تو صبر کر لیا، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر اول فطرت کے اندر ہوتا ہے، ابتدا کے اندر ہی صبر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ پر صبر کرے۔ باقی غم کی وجہ سے کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور مصیبت ہے، غم کی وجہ سے آنسو نکل آنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی میں اور اس کے بعد ہے کامل ایمان کی دلیل۔ صبر مسلمان کا ایک ایسا وصف ہے جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار، بعض اوقات ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی زندگی میں صبر کی اہمیت، قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بدعملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی تائید و نصرت ہمیشہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ مومن کی صفت، سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ صبر کا حکم ارشاد باری تعالی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ڈر، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے آزمائیں گے، یعنی کہ کبھی تم پر ڈر ہوگا بیماری کا، کسی اور چیز کا، کبھی بھوک ہوگی، تنگ دستی آ جائے گی بندے پر، کبھی مال کم ہوگا، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی آ جائے گی، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اور آگے پھلوں کی وجہ سے فصل نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اور جو ان پر صبر کر لے گا پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ ہیڈنگ نمبر 6، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری وبشر الصابرین، اور ترجمہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہیڈنگ نمبر 7 ہے حضور کو اللہ تعالیٰ کا حکم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صبر کرے جیسے کہ صاحب اعظم رسولوں نے صبر کیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہیڈنگ نمبر 7 تک آپ نے یہ سوال نمبر 1 یاد کرنا ہے، ساری ہیڈنگ اچھی طرح یاد کرنی ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کو آسان طریقے سے سر انجام دینے کی، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔